الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. میرے پیارے بھائیوں، یہ سورہ لقمان کی وہ نصیحت ہے جو لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کی، بار بار سننے کے لائق ہے۔ یقین کیجئے کیسے سمجھدار انسان، حکیم دانا گزرے تھے، اور مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ دیکھو جس کو تم خود حکیم اور دانا سمجھتے ہو اس نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی کہ میرے بچے صلات کو قائم کرنا۔ صلات یہ بار بار اللہ کے سامنے آنا، اللہ کی توحید کو بیان کرنا، اللہ کے سامنے رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ توحید کی نشانیاں ہیں کہ میرا ایک مالک ہے، اسی سے التجائیں کرنا، معافیاں مانگنا، اسی کے ساتھ ایک لگاؤ، بار بار مسجد کی طرف جانا اور صلات ادا کرنا، اس پر زور دیا گیا۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ نیکی کا حکم کرنا، نہیں دعوت اللہ کرنا، توحید سب سے بڑی نیکی ہے، ایمان عقیدہ اس کی تم پرچار کرتے رہنا، اور منکر، یہ جو منکر سب سے بڑی منکر یہ شرک ہے، اس کا رد کرتے رہنا، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں بتایا گیا تھا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بچے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور حدیث میں آتا ہے ایک گالی ہے اللہ کو اندازہ لگائی، اس سے بڑی کوئی زیادتی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی ناانصافی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی خطا نہیں ہے۔ انہی خطاؤں کی وجہ سے پچھلی قوموں کو مارا گیا، برباد کیا گیا۔ تو بتایا گیا کہ ان برائیوں سے جو ہر برائی کی ماں ہے یہ شرک، اس سے منع کرتے رہنا، اور اس راستے میں جو تکلیف بھی آئے، جو تکلیف بھی آئے، یقین کرو یہ گویا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، تمہارے اوپر مہربانی ہے۔ اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں اس کو مصیبت نہ سمجھنا، اور یہ ان تکلیفوں اور پریشانیوں کی وجہ سے یہ کام نہ چھوڑنا جو بات کہی جا رہی ہے کہ صلات قائم رکھو۔ اور میرے پیارے بھائیو، صلات قائم کرنا یا صلات کی پابندی کرنا، اس سے جہاں یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے، وقت کے مطابق کرنا ہے، جگہ پاک ہونی چاہیے، پکڑے کپڑے جو ہیں وہ پاک ہونے چاہیے، ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے کہ ایمان عقیدہ پاک ہونا چاہیے، کہ صلات کس کے لیے، کیا کہہ رہے ہو، سوچو شعوری طور پر۔ اور پھر یہ بہت بڑی بات کہ کسی مشرک کے پیچھے، کسی بد عقیدہ کے پیچھے جو اللہ کو گالیاں دیتا ہو، اس کو اپنا امام اور اپنا لیڈر اور اپنا امیر نہ مان لینا، کیونکہ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اگر کوئی ٹرین ایسے انجن کے پیچھے لگا دی جائے جو بالکل کھائی اور کھڈے کے اندر جا کے اس کا آخری وہ پٹڑی جا کے ہے، تو کیسے وہ بچو گے اللہ کے بندوں؟ تو یہ جتنے کفر کے امام ہیں، کفر و شرک پھیلانے والے ہیں، ان کے لیڈر ہیں، ان کے اکابرین ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کا بال برابر لگاؤ رہا تو پھر آپ کی جہنم یقینی ہے۔ ان کے پیچھے چلو گے تو اللہ کی کتاب کہتی ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ یہ طاغوت جن کے لیڈر بن جائیں، ان کو امام ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے مقتدی بننے والے، ان کے مرید بننے والے، ان کے مقلدین بننے والے، یہ پیچھے چلنے والے، ان طاغوتوں کے پیچھے چلنے والے یہ جہنمی لوگ ہیں جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ باقی طاغوت تو ہے ہی کافر مشرک، اور وہ تو ہے جہنمی، ان کے پیچھے چلنے والے اصل میں قیامت کے دن ہر بندہ اپنے لیڈر کے ساتھ اٹھے گا۔ اور دنیا میں دیکھ لیجئے کہ آپ کس کی جماعت میں ہیں، ایمانداروں کے ساتھ ہیں، اللہ کی پارٹی ہے تمہاری یا کوئی اور ہے، جتنے بھی آج پارٹیاں پائی جاتی ہیں ساری کی ساری کسی نہ کسی طرح شرک کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں کم، اور کسی میں اور کام ہے، لیکن شرک تو شرک ہے، ہمیشہ کی آگ میں رکھے گا آپ کو۔ تو لہٰذا اس شرک سے ہر وقت بچتے رہنا، چوکنے رہنا، اور یہ دعوت جاری رہنی چاہیے۔ جو کفر شرک کے خلاف آپ نے یہ جنگ چھیڑی ہے یہ برابر چھڑی رہے گی انشاءاللہ، کوئی طاقت دنیا کی اس کو بند نہیں کر سکتی ہے۔ اب یا تو ہماری جان جائے گی یا یہ دین غلبہ پکڑے گا، بس اب کوئی اور کمپرومائز نہیں ہے، کسی کے ساتھ سوال پیدا نہیں ہوتا، ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یقین کیجیے جو اللہ ہمارے مالک کے خلاف کوئی بات کہتا ہے، اس پٹڑی سے ہمیں اتارنا چاہتا ہے، ایمان اور توحید اور عقیدے کی یہ جو جنگ چھڑی ہے یہ مبارک جنگ چھڑی ہے، زبردست اللہ کی رحمت
رحمت اور شفقت کی وجہ سے چھڑی ہے اس دور کے اندر، جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہماری اپنی زبان کے اندر ہمارے اپنے علاقے ہمارے ملک سے یہ دعوت اٹھی ہے۔ تو یہ سنی ہے لوگوں نے، لیکن کتنے آئے ہیں، آئے بھی ہیں، بڑے جوش سے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد جب تھوڑی سی سختیاں کی گئی ہیں، ماحول کی مخالفتیں ہوئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، تو انہوں نے اس راستے کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیا، پھر اللہ نے ان کو فتنے میں ڈالا اور پھر دوبارہ وہ شرک کے اندر چلے گئے، کیونکہ مالک جانتا ہے دل کی گہرائی کے اندر جو چھپے ہوئے جذبات ہیں، خیالات ہیں، نیتیں ہیں، مالک اس کو جاننے والا ہے۔ کتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ اور سمندر آئے تھے جن سے بڑی بڑی امیدیں بھی وابستہ ہو گئی تھیں، لیکن ایسے وہ پھسلے ہیں کہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ باقی جو بچ گئے ہیں، جن کو قائم رکھا ہے، ان کو مالک نے قائم رکھا ہے۔ مالک بہت ہی مہربان مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا آقا ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، اور بڑی شدت کے ساتھ ہم اپنے مالک کو چاہنے والے ہیں، ہمارے دل کے اندر محبت ہے، لہذا دعائیں بھی یہی ہیں کہ مالک ایسے لوگوں کو ہمارا ساتھی بنا جو صحیح معنوں میں مالک تیرے بندے ہوں، وفادار ہوں، فرما بردار ہوں تیرے، اور تیرے لیے محبت رکھتے ہوں، الحب للہ والبغض للہ والے ہوں، ہمیں ان کا ساتھی بنا، ان کو ہمارا ساتھی بنا۔ اور یہ قافلہ جو چل نکلا ہے مالک اس کے اندر طاقت لا، ہمیں وسائل بھی دے مالک، ہمیں علم سے نواز مالک، ہمت اور حوصلے سے نواز، تاکہ شرک اور کفر کے ہر محاذ کے اوپر ہم ان کا مقابلہ کریں، اور ان سارے کافروں اور مشرکوں اور ان مرتدوں اور باغیوں کو مالک ان کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرما اپنے رحمت اور شفقت کی وجہ سے۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی، بڑی زبردست نصیحت ہے، وصیت ہے جو قرآن کی ہے، اس انداز سے بار بار سننے کو دل کرتا ہے۔ اور یہ جو آج کل ٹیکنالوجی، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، اس میں کئی چیزیں جو چھوٹے چھوٹے کلپ آتے ہیں، وہ اگر آپ اس کو بٹن نہ دبائیں، یعنی بند نہ کریں، تو بار بار اور وہ خود چلتے رہتے ہیں، تو اس طرح ایک سننے کا بھی موقع ملتا ہے اور پھر اس کو زبانی یاد کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو یہ نصیحت ہے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے اپنے بچے کو کہا کہ دیکھنا اس راستے میں جو بھی مصیبت آئے تم نے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ آج ہمارے کتنے سیاسی اور دوسرے لوگ ہیں کفر و شرک کے راستے پر ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے۔ وہ جب اس راستے میں کفر و شرک کرتے ہوئے تکلیفیں جیلیں کاٹ رہے ہیں، اللہ کے بندوں مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، کتنے ان کے بچے مرتے ہیں اس راستے کے اندر، وہ نہیں گھبرا رہے ہیں، تو ہم کیوں گھبرائیں ایمان کے راستے والے؟ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح جنگ بدر کے اوپر اور اس کے بعد جنگ احد کے اوپر جب مالک نے تبصرہ کیا تو کہا کہ دیکھو آج مسلمانوں تمہیں اگر چوٹ لگی ہے، 70 تمہارے شہید ہو گئے ہیں، تو پچھلے سال ان کے بھی تو ہوئے تھے، اور کس طرح وہ دم دبا کے بھاگے تھے، کتنی ان کو چوٹ لگی تھی، پھر بھی وہ نہیں ڈرے ہیں، پھر دوبارہ اگلے سال پھر آ گئے ہیں، تو تم تو مومن ہو، تم تو جنت کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، اور تمہارا جو اس راستے میں ہر قدم ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور تم اس راستے میں جان دو گے تو جنت میں جاؤ گے، تو وہ جو دوسرے جہنمی ہو رہے ہیں وہ نہیں ڈر رہے ہیں۔ تو اس انداز سے ہمت بندھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، اور ان لوگوں نے اللہ کی اس بات پر یقین کر کے دوبارہ آگے بڑھے ہیں۔ اس طرح زخم خوردہ تھے، پھر دوبارہ جب نبی علیہ السلام نے کہا پیچھا کرنا ہے، تو اس طرح زخموں کے ساتھ پھر دوڑ پڑے ہیں۔ اندازہ لگائیے کیسے لوگ گزرے ہیں، یہی ہمارے آئیڈیل ہیں، انہی کے راستے پر چلنا ہے۔ اور مالک نے بھی سٹیمپ گویا لگا دی کہ ان کی طرح ایمان لاؤ گے تب تمہارا ایمان ایمان ہے، ورنہ تارا سارے کارنامے کو سیہ پھیر دی جائے گی۔ تو اللہ کے بندوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خلوص کے ساتھ یہ دعوت اٹھ رہی ہے، الحمدللہ اس کا ساتھ دو میرے پیارے بھائیوں، اس کے ساتھ جڑو۔ یہ سچوں کی جماعت ہے، سچوں کی تعداد کو نہ دیکھو، نہ وسائل کو دیکھو، خلوص کو دیکھو، کہ ہم بالکل اسی دعوت کے اوپر جس انداز سے یہ اٹھی تھی دعوت، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، کفر بالطاغوت کی دعوت، ہم بالکل اسی جگہ کھڑے ہیں۔ باقی آتے رہے، کتنے لوگ آتے رہے، نکلتے رہے، اور ابھی اور کتنے نکلیں گے، اور یہ جو قافلہ ہے یہ الحمدللہ رواں دواں ہے۔ پچھلے سال بھی ہمارا دعوت اللہ کا پروگرام ہوا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، کل پاکستان ابھی پھر انشاءاللہ قریب آ گیا ہے، پھر نکلیں گے انشاءاللہ۔ درمیان میں بھی ہمارے ساتھی ہیں اپنے اپنے علاقے میں ہر جگہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، ہمارے ایمان میں مالک نکھار پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قائم رکھے۔ یہی نیک لوگوں کی نصیحت، دیکھ لو قائم رہنا، ہٹنا نہیں ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ اس دور کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو تقریریں ہم سنتے ہیں، اس میں یہی مرکزی نقطہ ہے کہ دیکھو ایمان کی دعوت اٹھاؤ، اللہ کے بندو اس جوانی کو عمر کر لو، اور ایک موقع تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔